السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ سے ایک ضروری مسئلہ کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اسکپ نہ کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، اور آپ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ بھی کر لیں۔ ناظرین کرام، مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے کچھ لغزشیں ہوئی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام کی ان لغزشوں کو ہم بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، انبیاء کرام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ہیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ مولا عز و جل ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائے۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا ہے، اور خود ان کا اطلاق کرے تو مردود بارگاہ ہو۔ پھر ان کے یہ افعال جن کو ذلت یعنی پھسلن اور لغزش سے تعبیر کیا جائے، ہزارہا حکمتیں اور مصالح پر مبنی ہیں، ان میں بہت ساری حکمت اور مصلحتیں ہیں، ہزارہا فوائد اور برکتیں ہوتی ہیں ان میں۔ اب ایک لغزش حضرت آدم علیہ السلام کی لے لیجیے، آپ اسی کو دیکھیں کہ اگر یہ لغزش نہ ہوتی تو جنت سے نہ اترتے، دنیا آباد نہ ہوتی، نہ کتابیں اترتی، نہ رسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں نیکی کے دروازے بند رہتے۔ ان سب کا فتح باب ایک لغزش آدم کا نتیجہ مبارکہ اور ثمرہ طیبہ ہے۔ بالجملہ انبیاء کرام علیہم السلام کی لغزش ہم اور آپ کس شمار میں؟ ہمارے اور آپ کی تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ انبیاء کرام کی لغزش تو صدیقین کی حسنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ مشہور ہے حسنات الابراری سیئات المقربین۔ لہٰذا جو لوگ انبیاء کرام کی لغزشوں کو یوں ہی ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، انہیں یہ حق بالکل نہیں ہے، نہیں بیان کرنا ہے، کیونکہ ہم اور آپ عالم ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان باریکیوں کو نہیں سمجھ پاتے، تو پھر وہ کچھ سے کچھ تصور قائم کر لیتے ہیں، کچھ سے کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کہیں وہ بیان کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام کی ان باتوں کو بیان نہ کیا جائے، یہی شریعت کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔